اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت کے نصیب میں زیادہ دولت ہوتی ہے اس عورت میں یہ 5 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ گھروں میں رزق اور خوشحالی کا نہ صرف محنت یا قسمت کا کھیل نہیں بلکہ یہ سب اس عورت کے کردار سے جڑا ہوتا ہے جو اس گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ عورت کی 5 خفیہ نشانیاں جو صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے رزق کو کھینچ لیتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہر عورت میں نہیں ہوتی لیکن جس عورت میں ہوں وہاں اللہ کے رزق کے خزانے ایسے برستے ہیں جیسے پہاڑوں سے پانی ڈھلوان کی طرف آتا ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں شوہر دن رات محنت کرتا ہے پھر بھی قرض اور تنگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جبکہ کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جہاں آمدنی محدود ہونے کے باوجود سکون، خوشی اور برکت کا احساس ہر وقت موجود رہتا ہے۔ یقین مانیں اس فرق کی جڑ اکثر اس عورت کے کردار میں ہوتی ہے جو اس گھر کی اصل روح ہوتی ہے۔ وہ عورت یا تو اپنے انداز زندگی اور رویے سے رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یا پھر نادانستہ طور پر اسے دور کر دیتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ دولت کہاں سے آتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی موجودگی سے خوشحالی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ کون سی خواتین ہیں جس کی چند پوشیدہ عبادتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے راستے کھول دیتا ہے۔ وہ کون ہے جس کی خاموشی میں بھی دعا کا اثر ہوتا ہے اور جس کے الفاظ آنے والی نسلوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے 5 پوشیدہ نشانیاں۔ جی ہاں، ایسی 5 نشانیاں جو اگر کسی عورت کے اندر موجود ہوں تو سمجھ لیں کہ اس گھر کی طرف اللہ کی برکتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ یہ نشانیاں صرف شوہر کی زندگی تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے خاندان کے نصیب پر اثر ڈالتی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں بظاہر عام نظر نہیں آتی مگر ان کی طاقت بے حد گہری ہوتی ہے۔ ان نشانیوں کے بارے میں جان کر آپ خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا یہ خوبیاں میری زندگی میں موجود ہیں؟ کیا میری بیوی، میری بیٹی یا میری بہن میں یہ عادات پائی جاتی ہیں یا شاید انہی کی کمی کی وجہ سے رزق آ کر بھی ٹھہر نہیں پاتا؟ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے جسے اللہ زمین پر برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے تو اس تحریر کو آخر تک ضرور پڑھیں، کیونکہ آگے ہم وہ راز بیان کرنے والے ہیں جو آپ کے گھر کی فضا، حالات اور شاید آپ کی تقدیر تک بدل سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان تھا جو زرعی آلات کے کاروبار میں اپنی محنت، دیانت اور سچائی کی وجہ سے اچھی پہچان بنا چکا تھا۔ اس کی دکان پر اکثر رش رہتا، لوگ اس پر اعتماد کرتے اور وہ مستقبل کے بڑے خواب دیکھتا تھا۔ دل میں یہ خواہش بھی مچلتی تھی کہ اب زندگی کے اس سفر میں ایک نیک، سمجھدار اور پڑھی لکھی شریک حیات اس کے ساتھ ہو جو اس کے گھر کو واقعی گھر بنا دے۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو تعلیم میں نمایاں مقام حاصل کر چکی تھی۔ بات چیت بڑھی، رشتہ طے ہوا اور نکاح کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شروع کے دن خوشیوں سے بھرپور تھے مگر یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ وہ کاروبار جو کبھی ترقی کی مثال تھا اچانک زوال کا شکار ہونے لگا۔ گاہک آتے، دکان دیکھتے مگر خریداری کیے بغیر واپس لوٹ جاتے۔ نقصان بڑھتا گیا، قرض بڑھنے لگا اور گھر کا ماحول بوجھل ہو گیا۔ جہاں کبھی ہنسی بستی تھی وہاں خاموشی کے ڈیرے ڈال لیے۔ نئی نویلی دلہن نے شوہر کے چہرے پر بڑھتی پریشانی دیکھی تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ ضرور کوئی راستہ دکھا دیتا ہے۔ وہ ایک نیک سیرت بزرگ کے پاس گئی اور ساری بات بتا دی۔ بزرگ نے تحمل سے سنا اور پھر نرمی سے کہا، بیٹی، ان قریب تمہارے گھر کے صحن میں کچھ پرندے اتریں گے، وہ تمہارے لیے آزمائش ہوں گے۔ اگر تم ان کا خیال رکھو گی، انہیں دانا پانی دو گی اور خوش دلی سے پیش آؤ گی
تو اللہ تمہارے گھر میں رزق اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ انہیں کبھی خالی نہ لوٹانا چاہیے، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ چند دن بعد واقعی پرندے صحن میں اترے، مگر اس وقت شوہر نے بے دہانی میں انہیں بھگا دیا۔ دلہن کو خبر نہ ہو سکی۔ حالات مزید خراب ہو گئے۔ مایوس ہو کر وہ دوبارہ بزرگ کے پاس گئی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ دوبارہ موقع دے گا۔ کچھ دن بعد پھر پرندے آئے۔ اس بار دلہن نے فوراً دانہ پانی رکھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی تواضع کی۔ پرندے افسردہ ہو کر اڑے جیسے دعائیں دے گئے ہوں۔ اس کے بعد حالات بدلنے لگے، کاروبار سنبھل گیا، گاہک لوٹ آئے اور گھر میں برکت واپس آ گئی۔ شوہر حیران تھا۔ اس نے وجہ پوچھی تو بیوی نے مسکرا کر کہا، یہ ان پرندوں کی دعا کا اثر ہے۔ شوہر چونکا اور بولا، کون سے پرندے؟ بیوی نے نرمی سے کہا، وہی جنہیں ہم نے عزت اور محبت دی تھی۔ محترم ناظرین، رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیاں۔ نشانیوں میں سے سب سے پہلی اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ وہ خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کے آگے کھانا رکھ دیتی ہے۔ یہ محض ایک گھریلو عادت نہیں، بلکہ ایسا عمل ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایسی عورت اپنے دل کی وسعت سے رزق کو اپنے گھر میں دعوت دیتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے، جو عورت مہمان کا حق ادا کرتی ہے، اس کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض گھروں میں دسترخوان سادہ ہوتا ہے، کھانے کے برتن چھوٹے ہوتے ہیں، مگر برکت بے مثال ہوتی ہے۔ تھالی میں چند نوالے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب کو سیر کر دیتے ہیں، دل خوش ہو جاتے ہیں اور زبان بے اختیار شکر ادا کرنے لگتی ہے۔ اصل راز کھانے کی مقدار میں نہیں، بلکہ اس نیت اور جذبے میں ہے جس کے ساتھ وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو ایک عورت کو رزق کھینچنے والی بنا دیتا ہے۔ وہ عورت جو اپنی بھوک برداشت کر کے مہمان کے آگے کھانا رکھ دیتی ہے، دراصل زمین سے آسمان تک ایک روحانی تعلق قائم کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مہمان کے ساتھ احسان کرنا، اپنے حصے کی کمی قبول کر کے دوسروں کو آسودہ کرنا، ایسا عمل ہے جو اللہ کی محبت کو کھینچ لاتا ہے، اور جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں تنگ دستی ٹھہر نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مہمان نوازی محض اخلاق نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ وہ عورت جو اپنے ایمان کو عمل میں ڈھالتی ہے، اس کے گھر پر رحمت خود چل کر آتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک عورت کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی کمیوں کا شکوہ کرے یا خاموشی سے قربانی دے کر مسکراہٹ کے ساتھ دسترخوان بچھا دے۔ جو عورت دوسرا راستہ چنتی ہے وہ اللہ کے نظام پر یقین رکھتی ہے۔ یہی یقین اس کے گھر میں رزق، سکون اور برکت کو جمع دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جو عورت خود بھوکی رہ کر مہمان کو سیر کرتی ہے، اس کا یہ عمل فرشتوں کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ ایسی عورت رزق کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اس گھر کی دہلیز سے برکت کبھی روٹ کر نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے دوسری نہایت قریب مگر انتہائی طاقتور نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی دل سے شکر ادا کرتی ہے، چاہے وہ ایک سادہ سی روٹی ہو یا کوئی معمولی سا تحفہ۔ ایسی عورت بظاہر تو چند الفاظ کہتی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے گھر کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ شکر کرنے والی عورت کا رویہ صرف شوہر کے دل کو نہیں جیتتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بعض گھروں میں معمولی سی چیز آنے پر بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے اور فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل جاتا ہے۔ یہ سکون کسی بڑی دولت کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ شکر گزاری کی روح سے جنم لیتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کی محنت کو پہچانتی ہے
اور اس پر شکر ادا کرتی ہے تو وہ دراصل اس محنت کو عزت دے رہی ہوتی ہے۔ یہی عزت رزق میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سوچئے ایک شوہر سارا دن محنت کے بعد اگر ایک روٹی لے آئے اور بیوی اسے معمولی سمجھ کر خاموشی اختیار کرے یا ناگواری دکھائے تو وہ روٹی بوجھ بن جاتی ہے، لیکن اگر وہی عورت مسکرا کر شکریہ ادا کرے تو وہ روٹی نعمت میں بدل جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ وہ وعدہ ہے صرف زبان سے ادا کیے شکر تک محدود نہیں، بلکہ دل اور عمل کے شکر پر بھی پورا اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چھوٹی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمت پر بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر گزاری ایک مستقل مزاجی کا نام ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے معمولی تحفے پر بھی خوشی ظاہر کرتی ہے دراصل اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہی ہوتی ہے، اور جب نعمت کا اعتراف ہو جائے تو نعمت میں اضافہ فطری ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شکر صرف الفاظ نہیں بلکہ رویہ ہے۔ وہ عورت جو محبت سے کھانا قبول کرتی ہے، خوشی سے شکریہ ادا کرتی ہے اور بچوں کے سامنے قناعت اور شکر کی مثال بنتی ہے، وہ پورے گھر کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر میں سکون، رزق میں وسعت اور دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شکر کرنے والی عورت اپنے گھر کو برکت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ اس کا شکر اللہ کے خزانوں سے جڑ جاتا ہے اور پھر اللہ معمولی چیزوں میں بھی غیر معمولی برکت ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ دوسری خفیہ نشانی ہے جو ایک عورت کو حقیقی معنوں میں رزق کھینچنے والی بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے تیسری نہایت گہری اور اثر رکھنے والی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے اور کسی بھی حال میں اسے رسوا نہیں کرتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک ایسا رویہ ہے جو عورت کو عام عورتوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ عزت دینا دراصل وہ خاموش صدقہ ہے جو زبان سے کم اور دل و عمل سے زیادہ ادا ہوتا ہے، اور یہی صدقہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حسن، زیور یا دولت نہیں بلکہ عزت دینے کی صلاحیت ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی کمزوریوں کو چھپاتی ہے، اس کی بات کو خاندان اور معاشرے میں سنبھال کر پیش کرتی ہے اور اس کے وقار کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کی بنیاد مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی بنیاد پر جو گھر کھڑا ہوتا ہے وہاں صرف رشتے ہی مضبوط نہیں ہوتے بلکہ رزق بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے نیچا دکھانے کی بجائے خاموشی اختیار کرتی ہے، شکایت کے بجائے دعا کو چنتی ہے اور طرد کے بجائے عزت کو ترجیح دیتی ہے تو اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں خاموش ہوتی ہیں مگر اثر میں بہت بلند ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان سمجھ کر نبھاتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گھر کی نگہبانی خود سنبھال لیتا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جہاں دعا قبول ہو جائے وہاں غربت نہیں ٹھہرتی، وہاں رزق یوں آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے، رکاوٹوں کو چیرتا ہوا، زمین کو سیراب کرتا ہوا۔ عزت دینے والی عورت کی دعا بھی ایسی ہوتی ہے، خاموش مگر طاقتور، نظر نہ آنے والی مگر گہرے اثر والی۔ اس کے گھر میں رزق صرف مال کی صورت میں نہیں آتا بلکہ سکون، محبت، اعتماد اور برکت کی شکل میں اترتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اپنے جیون ساتھی کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے نصیب میں عزت کے ساتھ رزق بھی لکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے گھروں میں روٹی بھی برکت والی ہوتی ہے، پانی بھی راحت بن جاتا ہے اور زندگی کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یوں رزق کھینچنے والی عورت کی تیسری نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مان کر اپنے عمل اور دعا سے آسمان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ محترم ناظرین، رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے چوتھی نہایت گہری اور روح کو چھو لینے والی نشانی یہ ہے
کہ جب اس کے گھر میں مشکلات آ جائیں، قرض بڑھ جائیں، پریشانیاں دروازہ کھٹکھٹانے لگیں، تب بھی وہ شور نہیں مچاتی، شکوے نہیں کرتی، بلکہ صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتی ہے۔ یہ صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو پورے گھر کو جنت جیسا سکون عطا کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا کو حقیقی سکون کون دیتا ہے؟ نہ تو اونچی دیواریں، نہ مہنگا فرنیچر، اور نہ ہی دنیاوی آسائشیں۔ اصل سکون اس عورت کے وجود سے پیدا ہوتا ہے جو طوفان میں بھی اپنے دل کو تھام کر رکھتی ہے۔ زندگی میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جب قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، رزق کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں، بیماریاں اور فکریں ایک ساتھ آ کھڑی ہوتی ہیں۔ ان حالات میں اکثر گھروں میں چیخ و پکار، الزام تراشی اور بے چینی پھیل جاتی ہے، مگر صبر کرنے والی عورت اپنی زبان کو روک لیتی ہے اور اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوچئے اگر کسی گھر میں ایک عورت کے صبر کے ساتھ اللہ کی معیشت شامل ہو جائے تو پھر تنگ دستی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہاں رزق خود راستہ بنا لیتا ہے، برکت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور مشکلات دھیرے دھیرے راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ صبر کرنے والی عورت اپنے شوہر اور بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ شور سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ خاموشی، دعا اور یقین سے راستے کھلتے ہیں۔ اس کا صبر گھر کے ماحول کو پرسکون بناتا ہے اور یہی پرسکون فضا اللہ کی مدد کو متوجہ کر لیتی ہے۔ محترم ناظرین، رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے 5ویں اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھیگی رہے اور اس کے آنسو رات کے اندھیروں میں سجدے میں گر جائیں۔ ایسی عورت کے نصیب میں ایک ایسی برکت آتی ہے جو صرف اس کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی عورت موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں، اور اگر نہیں تو اپنی بیوی کو اس عادت کو اپنانے کی ترغیب دینا ضروری ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں سکون ایسا چھپا ہوتا ہے جیسے بہار کی نرم بارش، وہاں رزق کے دریا بہتے ہیں، خوشحالی قدم چومتی ہے اور نسلوں تک برکت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سب کسی دولت مند باپ یا دادا کے چھوڑے ہوئے خزانے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی اصل بنیاد ایک ایسی عورت کی موجودگی ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اور جس کے آنسو رات کے سناٹے میں سجدے کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے رب کو پکارتی ہے، اپنے دکھ اور سکھ اس کے سامنے رکھتی ہے اور پھر اعتماد اور سکون کے ساتھ دن گزارتی ہے۔ ایسی عورت گھر کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔